دنیا بھر سے آئے دن خبریں آتی ہیں کہ وہاں کی اقلیتیں اپنے یہاں کی اکثریت کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی عام سی بات ہے۔ ہم اپنے ملک میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں اور اپنے ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز پاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی خبریں آج کل بہت ہی زیادہ وائرل ہیں۔ اب اس سلسلے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، اسلام دنیا بھر کے تمام افراد کو ایک ماں باپ کی اولاد مانتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سے ہر فرد کو پہلا حق جو حاصل ہوتا ہے وہ حق ہے اس کے زندہ رہنے کا۔ اسلام ہر شخص کی زندگی کی سلامتی چاہتا ہے، اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بلا وجہ قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور کسی ایک انسان کو اگر اس نے بچایا تو پوری انسانیت کو اس نے بچایا ہے۔ تو ناجائز طریقے سے کسی ایک جان کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ٹھہرتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، اس شخص کو قتل کیا جس کا اسلام سے عہد و پیمان ہے، تو وہ شخص جو قتل کرنے والا ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ اور دوسری چیز کہ عزت و احترام ہر شخص کی سب سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے، کسی کا تمسخر نہ اڑایا جائے، کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے، کسی کے بارے میں غلط فہمی نہ پالی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کی عزت نفس کی حفاظت یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کے ناطے سے۔ اور تیسری چیز، اسلام کی نظر میں عدل و انصاف کا بڑا مقام ہے۔ کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ انصاف سے نہ روکے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، دوریاں ہو سکتی ہیں، پر یہ اختلافات اور یہ دوریاں تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی کی طرف نہ لے کر کے جائے۔ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، آپ کا دوست ہو، دشمن ہو، آپ سے اختلاف رکھنے والا ہو یا آپ کے ساتھ اتفاق رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، جو انصاف کا حقدار ہے اسے انصاف ملنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کا معاشرتی حسن سلوک کے تعلق سے حکم ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے، جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہیں ناانصافی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ تمہیں ہمدردی رکھنی ہے، ان کے ساتھ تمہیں بھلائی رکھنی ہے، ان کے دکھ درد میں آپ کو شامل ہونا ہے، ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانا تمہارا انسانی فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے۔ میثاق مدینہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قانون کی نظر میں مسلمان کو اور غیر مسلم ان کو، چاہے وہ یہود ہوں یا مشرکین ہوں، سب کو آپ نے ایک دائرے میں رکھا اور سب کو برابری دی۔ اسی طریقے سے اسلام کی نظر میں انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہو، میرا دین میرے لیے ہو۔ تو دین میں، اسلام میں زبردستی کا کوئی مقام نہیں ہے اور جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مذہب کی بنیاد پر انصاف میں تفریق نہیں کی جائے گی کہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو انصاف سے محروم رکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے کوئی مسلم ہے تو اس کے ساتھ مطلب انصاف کا وہ انصاف میں وہ مجرم بنتا ہے لیکن اسے جرم اسے سزا نہیں دی جائے گی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر سزا کا مستحق ہے ایک مسلمان تو اسے سزا دی جائے گی، اگر غیر مسلم سزا کا مستحق بنتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو سزا میں یا جزا میں کسی کے مذہبی بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی۔ عدلیہ میں مساوات ہے، گواہی، وکیل اور انصاف میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ سیاسی حقوق بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ اقلیتوں کو تشدد اور نفرت سے بچایا جائے گا، ان کو امان دی جائے گی۔ اگر ہم ایک لائن میں اپنی بات کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو مکمل شہری، مساوی حقوق، مذہبی آزادی اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، اسی
اسی طریقے سے غلط باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی اسلام کا نام لے کر کے یہ چیزیں کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ سے بھی وہ مجرم بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ اسلام کو پڑھ کر کے، اسلام کو سمجھ کر کے اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ بنانا چاہیے۔ یہ ویڈیو یہیں تک، باقی